نماز کی پہلی شرط جان طہارت کا بیان۔ گائز ویڈیو نے مکمل دیکھیں۔ آج میں وضو کو مکمل طریقوں اپنی ویڈیو کے ذریعے تمہیں دسن لگا، کیونکہ وضو سیکھنا کرنا ہمارا ضروری ہے۔ اگر ہمارا وضو صحیح نہیں ہے، غسل صحیح نہیں ہے، تم نہیں نماز پڑھ سکتا، نہیں قرآن پڑھ سکتا۔ تو اس لیے ہم زیادہ کر ہمارا بزرگ لوگ وضو بہت زیادہ غلطی کرے، تو اس لیے وضو سیکھنا بھی ہمارے فرض ہے، صحیح طریقے سے کرنا بھی فرض ہے، ضروری ہے۔ تو وضو کو مکمل طریقوں سنیں اور اللہ کی رضا لے ویڈیو نے شیئر کرے، کہ جو مسلمان نہیں جانتا ہوئے، جس نے وضو کو طریقوں نہیں ہے، اس تک یہ ویڈیو پہنچ جائے تو تمہیں بھی ثواب ملے، انہیں بھی ثواب ملے۔ وضو کا طریقہ، جب وضو کرنا ہو تو دل میں وضو کرنے کا ارادہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ گئے، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں، پھر ہم نے اپنا دو ہاتھ ان تک گٹوں تک دھونا ہے، پھر مسواک کریں، یعنی وضو میں مسواک کرنی سنت ہے۔ اگر ہمارے کو مسواک ہے تو دو ہاتھ دھونے کے بعد مسواک کرنا نہیں ہے، پھر چل انگلی نالی داندی صاف کرنا، مسواک کریں دائنے ہاتھ سے، پھر 3 بار کلی کریں۔ اگر سارے کو مسواک ہے تو مسواک کرنے کے بعد یہ سجا تھنال 3 باری کلی کرنی ہے، خوب اچھی طرح کے حلق تک دانتوں کی جڑوں زبان کے نیچے پانی پہنچ جائے، یعنی 3 باری کلی ہم نے اس طرح کرنی ہے کہ مر حلق تک دانتوں کے بیچ کوئی چیز رکھی ہے، زبان کے نیچے پورا منہ بیچ پانی پہنچ جائے، پورا منہ بیچ پھر جائے۔ اگر دانت یا تالو میں کوئی چیز چپکی اٹکی ہو تو چھڑائیں۔ اگر ہمارا پورا منہ بیچے کوئی چیز چپکی ہے، جیسے ہم گوشت کھاما، روٹی کھاما، کسی چیز کو دانوں ٹکڑوں کچھ بھی ہے تو وہ پورا چھڑانا ضروری ہے۔ پورا اس طرح کلی کریں کہ پھر انگلی نہ بچے صاف کریں یا مسواک کر لیں تو ہمارا پورا منہ صاف ہو جائے۔ پھر دائیں ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں کہ اندر ناک کی ہڈی تک پانی پہنچ جائے، اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں، اس کی چھوٹی انگلی ناک کے اندر ڈال کر پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر جانے سجا ہاتھ نال اپنے نک وچ 3 باری پانی چڑھانا ہے، اور کھبا ہاتھ نال اپنے نک صاف کرنا۔ اس طرح 3 باری نک کی اس نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، پھر 3 بار منہ دھوئیں، اس طرح کے بال جمنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چھٹنے نہ پائے، اور داڑھی ہو تو اسے بھی دھوئیں اور اس کا بھی خلال کریں، یعنی پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کا نیچے تک، داڑھی کا خلا تک، ایک اس کان کی لو سے، کان کی لو کا جو پتل ماس ہے، اس کان کے لے کر دعا کان تک پورا چہروں دھونا۔ اس کے وچ بال جنی جگہ بھی ہم نے سکی نہیں چھوڑنی۔ اگر یہ وضو کو پہلو فرض ہے پورا منہ دھونا، تو یہ وضو کو فرض ہے، اس کے وچ ایک بال جنی جگہ بھی سکی رہ گئی، ہمارا وضو نہیں ہوگی، تو پورا منہ دھونا اس طرح کے کوئی جگہ ماسی میں سکی نہیں رہے، اور پھر داڑھی کو خلال زیادہ بال ہے تو خلال کرے، تھوڑا بال ہے تو داڑھی کے بالوں کے جڑ تک بھی پانی پہنچائے بھی کریں، خلال اس میں خلال بھی کریں، لیکن احرام باندھے ہو تو خلال نہ کریں،
اگر جیسے ہم عمرہ پر جاما آج پر جاما تو پھر ہم وضو کراں تو ہم نے احرام جو بدو ہوئے تو احرام کے وقت ہم داڑھی کو خلال نہیں کر سکتا کیونکہ ہوتے ایک بال ٹوٹ گیا تو پھر ہم نے اس کو تو پڑھنا پہ جاوے ہدیو دینا پہ جاوے تو اس لیے احرام کے دوران داڑھی کو خلال نہیں کرنا. اس کے علاوہ وضو کے دوران ہماری بڑی داڑھی ہے تو داڑھی کو خلال کریں. خلال کرنے کا طریقہ جو ہے اندروں انگلی باہر نہ باٹھیں یہ داڑھی کو خلال ہوگا. پھر کنیوں سمیت اوپر تک دونوں ہاتھ تین بار دھوئیں. کنیوں تک جانے جو وضو کو دعا فرض ہے دونوں ہاتھ کنیوں سمیت ہوئے یعنی ہتھاں لے کے کنیوں کا پچھا تک ہمیں ترے بار کر کے پوری باندھ ہونی یہ وضو کو دعا فرض ہے. اس کے وچ بھی ایک بار جنوں سکو رہ گئی کوئی جگہ ہمارے وضو نہیں ہو ہمارا فرض چھوٹ گیا تو وضو ہی نہیں ہو نہیں نماز پڑھ سکتا نہیں قرآن پڑھ سکتا. پھر ایک بار مسح کریں اس طرح کے دونوں ہاتھ تر کے انگوٹھے اور انگلی اور کلمہ کی انگلیوں چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی تین انگلیوں کے نوک ایک دوسرے سے ملائیں اور ان چھوں انگلیوں کے پیٹ کے جڑ ماتھے پر رکھ کر پیچھے کی طرف کندھے تک لے جائیں. جانے ہم نے مسو کر کو طریقہ جو ہے ذکر ہماری ترے انگلی ہم نے اس طرح ملانی ہے. یہ انگلی خالی چھوڑنی ہے جو گھٹو خالی چھوڑنا ہے اور ہم نے اتوں متھا کی جمن پھروں لے گئے مطلب جو جتوں بال شروع ہوئے اتوں لے گئے انگلیاں کو جو پیٹ ہے اتوں سدھو ہی پچھے لے آنا پچھا دی موڑ گئے ہم نے سدھو ہی ہاتھ گئے موڑ گئے نو اگے لے آنا پھر انگلیاں نال کان صاف کرنا انگوٹھا نہ کرنا خلال کرنا اور پھر گردن کو خلال کرنا. اس طرح جو ہمارا مسح کو طریقہ مکمل ہو دائنا پیر انگلیوں کی طرف سے گھٹنے تک دھوئیں گھٹنے سمیت کچھ اوپر تک. پھر اسی طرح بایاں پیر دھوئیں. پھر ہمارا صرف سجو پیر گٹوں تک دھونا پورا کی ٹنگا پچھا تک. اگر ان کے وچ بھی کوئی رہے گا جو کچھ کو چوتھا فرض ہے پہلا فرض کے پورا منہ دھونا دوسرا فرض دوئی بھان دھونی تریو فرض تھا وضو کو چوتھے سر کو مسح کرنا اور چوتھا فرض ہے دوئی پاؤں گٹوں سمیت ہونا. اجے ان دونوں پیراں وچ دھون وچ بھی ایک بال جنوں جگہ سکی رہی انگلیاں کا پیر گئے اگے پیچھے لیکن پیر کی کوئی چنڈی ہوئی بنی گی اس کے وچ کوئی جگہ خشک رہ جاوے تو ماڑی بھی جگہ خشک رہ گئی تمہارا فرض ادا نہیں ہوا. اگر ہمارا فرض ادا نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا بھی نماز نہیں ہونی قرآن نہیں ہونا. اس لیے پیروں میں شیر مال گئے تو ہے اور پیروں کی جو انگلی بھی صاف کرے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال بھی کرے. اب وضو ختم ہوا اس کے بعد یہ دعا پڑھیں جب وضو مکمل ہو گیا پیروں کی انگلیاں کو بھی خلال کرو ہاتھوں کی انگلیاں کو بھی دونوں کر کے خلال کرو. جب وضو ختم ہو جاوے پھر یہ دعا پڑھنی ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین. اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا سا پی لیں کہ بیماریوں کی شفا ہے. اگر جکر ہم کسی پاک پانڈا وچ استاوا وچ وضو کرے کرائیں تو یہ ہمارا وضو کا پانی بچ گیا دوسروں پی سکاں جائز ہے صاف ہے پاک ہے اور حالانکہ اس کے اندر کئی بیماری شفا بھی دسی تو پینا چاہیے یہ پانی بچ جاوے پہلے وضو یہ سب پاک صاف پانڈا وچ کرو اور پھر پانی بچ جاوے تو کسی ایسی گندی جگہ نہ ڈھونڈو اس نے پی لیو یا کسی پاک صاف جگہ ڈھونڈ لو یا اس نے اسی طرح رکھو کوئی دوئی باری استعمال کر سکے. اور اسمان کی طرف منہ کر کے سبحان اللہم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور یہ کلمہ شہادت یہ پڑھے اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھے دو کلمہ پڑھنے کے بعد آج ٹائم میں تو یہ سورت پڑھے انا انزلناہ سورۃ اللیل سورۃ القدر اس میں بھی پڑھ لیں بہتر وقت ہے آپ کا پاس.
اور بہتر یہ ہے کہ ہر آزو دھوتے وقت بسم اللہ اور درود شریف پڑھے، یعنی جس ویلے دم آزو تو ہے بھی آوے وضو کرتے کرتے بسم اللہ پڑھتے رہے جیسے ویلے ہر ایک باں پر پانی سٹنا، منہ پر سٹنا، کرلی کرنی تو بسم اللہ شریف نال پڑھتا رہے یا درود پاک کو ذکر کرتا رہے۔ اور یہ وضو کا مکمل طریقہ جو اوپر بیان ہوا، اس میں کچھ باتیں فرض ہیں جن کے چھوٹنے سے وضو نہ ہوگا، یعنی جو طریقوں میں دس اڑے ہو ان کے وچ کوئی سنت ہے کوئی فرض ہے۔ فرض جیڑا وضو کا 4 تن فرض دسے آئی فرض ہے، اگر یہ چھوٹ گیا ان کے وچ ایک پارٹ جتنی جگہ بھی سکی رہ گئی تمہارا وضو نہیں ہو تو دوستو اس لیے دھیان نہ سننا اور دوسروں تک کوئی ویڈیو پہنچانی کہ جڑی ہماری وضو نہیں ہوتی تو تمہاری نماز بھی نہیں ہوتی، پھر نماز بھی نہیں وضو بھی نہیں، تو اس لیے وضو صحیح کرنا بھی فرض ہے، ضروری ہے، پھر نماز صحیح پڑھنی تمہارے پر فرض ہے۔ اور کچھ باتیں سنت ہیں جن کے قصدن چھوڑنے کی عادت قابل سزا ہے، اور کچھ باتیں مستحب ہیں جن کے چھوٹنے سے ثواب کم ہو جاتا ہے، یعنی وضو سنتے بھی ہے، فرضی بھی ہے، مستحب بھی ہے، کوئی سنت ایسی ہے کہ جنہیں چھوڑنے نال گناہ مبتلا یا مستحب ہے۔ تو انشاءاللہ ویڈیو نو مکمل دیکھیں اور شیئر کریں تاکہ جڑا مسلمان پائی نہیں جانتے اس تک پہنچ جائے۔ اس سے اگے میں دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ سنتی بھی دسی جائے گی، وضو کا مستحب بھی دسیا جائے گا، وضو کا مکروہات بھی دسی جائے گی۔ ویڈیو نہ بنے رہیں، چینل سبسکرائب کر لیں، شیئر لائک کر لیں تاکہ تھر تک یہ ویڈیو پہنچتی رہے، اسلامی معلومات پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔